اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح و ذکر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سامعین کرام، ازل سے ابد تک چرند پرند جانور، درخت، پہاڑ، زمین، سورج، چاند، ستارے وغیرہ یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس شعور بھی نہیں۔ اب جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لا وسعت والا شعور عطا کیا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب جس کے پاس شعور ہو، جس کو شعور کی نعمت سے مشرف کیا گیا ہو، اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہر وہ شخص جس کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک یا کسی بھی قوم سے ہے، حقیقتاً وہ ذکر کر رہا ہے، مگر اس کے سمجھنے میں فرق ہے اور ہم کی جو سمجھ ہے اس میں فرق ہے۔ چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر کے قابل کون ہے، پھر اس کا کام ہے کہ ذکر کرے۔ ایک ہندو کا واقعہ ہے، دراصل اس کے گرو نے اسپرچول گروتھ کے لیے، روحانیت کے لیے ایشور کے سامنے بیٹھ کر رات بھر اسے یا سنم پڑھنے کا وظیفہ دیا۔ دراصل سنم محبوب کو کہتے ہیں۔ خیر، اس نے یا سنم پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دن گزر گئے، ایک رات وہ یا سنم کر رہا تھا کہ اسے نیند آ گئی، اور نیند میں اس سے غلطی سے زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا۔ جیسے ہی اس نے یا سمد کہا تو غیب سے آئی یہ ندا، غیب سے یہ آواز آئی، اے میرے بندے لبیک، میں حاضر ہوں۔ یہ آواز سن کے وہ ہندو چونک گیا اور سوچنے لگا کہ میں سالہ سال سے یا سنم یعنی ایشور کو پکارتا رہا، مگر اس میں آواز نہ آ سکی، مگر جیسے ہی میں نے یا سمد پکارا تو سمد بول اٹھا، اور پھر وہ سنم سے ہٹ کر سمد کا عاشق بن گیا، کیونکہ اس کو سمد میں صراط مستقیم نظر آ گیا۔ اس کا جو ذکر تھا اسے سنم سے سمد تک لے گیا، کیونکہ اس کے اندر طلب وہ انتہا کی تھی، عشق انتہا کا تھا، اور دوسرا وہ حقیقت سے بے خبر تھا، یعنی اس کو سنم اور سمد کے فرق کا معلوم نہیں تھا۔ اب اسی طرح جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، جن کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت اور حق عطا ہو گیا اور حقیقت کی جانکاری اور شعور مل گیا، مگر باوجود اس کے ہم شعور نہیں رکھتے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم بتانے کے باوجود ہم صراط مستقیم سے غافل ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو آج شیعہ، سنی یا وہابی نہ ہوتے۔ مطلب کہ جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارا ذکر جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ سے کیا چیز مخفی، وہ تو خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ ارے بھائی، وہ تو خوب سنتا ہے، جانتا ہے، لیکن تم جو نہیں جان رہے۔ متعدد احادیث مبارکہ ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں شخص کی دعا سے خالی واپس لوٹ جاتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی، حتیٰ کہ اللہ تو سن رہا ہے، پھر دعا خالی کیوں لوٹ رہی ہے اور اللہ تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ دراصل دعا میں کچھ اعمال کی صورت میں رکاوٹیں حائل ہیں، دعا کے تقاضے ادا نہیں ہو رہے۔ اسی طرح ہم اللہ کا ذکر تو کر لیتے ہیں،
لیکن ذکر کو اللہ تک پہنچانے سے محروم رہتے ہیں۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راتیں رتی نیند نہ آوے تے دیوہ نو رہ حیرانی ہو، عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو، کر عبادت تے پچھوتا سے تیری ضائع گئی جوانی ہو، حق حضور انہاں نو حاصل یا حضرت باہو جنن ملیا پیر جلانی ہو۔ سامعین کرام، دراصل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں کا اللہ پاک کے ساتھ ایک راز و نیاز کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کی تمام باتیں چونکہ عشق و محبت کی ہوتی ہیں، اور ان کو عام آدمی نہ جان سکتا ہے اور نہ اس کے بس کی بات ہے کہ وہ عارف کی کیفیات پہ مطلع ہو سکے۔ جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، ارے احمق، مراتب فقر کو تو نے دیکھا ہی کب ہے؟ تو ابھی تک اندھا ہے، ابھی تک تو جو ہے فقر کی بو بھی تیرے دماغ تک نہیں پہنچی۔ فقر تو راست گاری اور کم آزاری کی راہ ہے، اسے بازاری لوگ کیا جانے کہ بازاری لوگوں کا نفس ہی ادھر رخ بھی نہیں کرتا، اور اگر کرے بھی تو وہاں ٹھہرتا نہیں۔ مرتبہ فقر کی تو ابتدا عین بین مشاہدہ ہے۔ جس کو عرفان الہی حاصل ہوتا ہے اس کی بات وہی سمجھ سکتا ہے جو اس راہ کے راز و اسرار سے واقف ہوتا ہے، کیونکہ راہ سلوک میں جب طالب مدارج کو طے کرتا ہے تو ایسے مقامات سے گزرتا ہے جو نفسانی لوگوں کی سمجھ و فہم سے بالاتر ہوتے ہیں، کیونکہ جو اپنی غرض کے احوال سے کبھی نکلا ہی نہ ہو وہ بھلا عاشق کی مشکلات کو کیوں سمجھ سکتا ہے؟ کیسے وہ سمجھے گا؟ حضور کے تیسرے فکرے پہ غور کریں جس میں آپ فرما رہے ہیں، کر عبادت تے پچھوتا سے تیری ضائع گئی جوانی ہو۔ مطلب فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو ایسی عبادت یا ایسے ذکر میں لگا رہا جو تجھے اللہ تک نہیں پہنچا رہا اور خود بھی وہ ذکر اللہ تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر بدقسمتی سے تمہاری جوانی کے لمحات ضائع ہو جائیں گے، اور آخر میں سوائے افسوس کے تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب اگر ہم صراط مستقیم پر پہنچنا چاہتے ہیں اور ذکر کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات تک ہم لے کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر حضور سلطان صاحب کی اس فکرے پہ غور کریں۔ آخری جو فکرہ ہے کہ حق حضور انانو حاصل یا حضرت باہو جنن ملیا پیر جلانی ہو۔ آخری مصرے میں آپ فرما رہے ہیں کہ عرفان حق تعالی، صراط مستقیم، ذکر کی بلند پرواز اور رب اسی کو ملتا ہے جو دل و جان سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا رہبر اور مرشد تسلیم کر لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی مایا ناز تصنیف لطیف یعنی محق الفقر کلام میں فرماتے ہیں، جس نے بھی غوثیت، قطبیت اور درویشیت اور فقیری اور اولیائی و ولایت و ہدایت کی دولت و نعمت اور سعادت پائی ہے تو وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے پائی ہے، کیونکہ دونوں جہاں کی چابی حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ پیر ہو تو ایسا ہو کہ جیسے میرے پیر شاہ محی الدین سلطان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو روزانہ ہزاروں مریدوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی حضوری بخشتے ہیں۔ اور آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر تو قرب ربانی کا طلبگار ہے تو درگاہ میراں کا کتا بن جا، کیونکہ ان کی درگاہ کے کتوں کو شیروں پر برتری حاصل ہے۔ سامعین کرام، جو شخص حضور غوث اعظم کو چھوڑ کر ذکر اللہ کرتا ہے تو اسے صراط مستقیم نہیں ملتا، نہ اس کا ذکر خدا تک پہنچتا ہے۔ ہاں، ایسا شخص جنت تو حاصل کر سکتا ہے مگر خدا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ہر بندہ جو ذکر کرتا ہے وہ خود پہ غور کرے کہ اس کا جو ہے حضور غوث اعظم پاک سے کتنا تعلق ہے،
تعلق کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں ہیں، تمہارا ذکر ذات حق تک پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ سامعین اکرام، ذکر کو مقصود تک پہنچانے کے لیے حضور غوث اعظم کو اپنا روحانی مرشد بنانا پڑے گا، اسے پیشوا ماننا پڑے گا، آپ کا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، اور ظاہری کسی ایسے مرشد کی بیعت میں آپ کو رہنا ہوگا جو ہر وقت حضور غوث اعظم کی روحانی مجلس میں رہے اور اس کا سلسلہ نسب طریقت حضور غوث اعظم سے جا ملتا ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دل و جان سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔